امید کرتے ہوئے طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار۔ تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کتاب الغصب ختم کریں کیونکہ بہت زیادہ آسان ہے۔ غصب، کتاب الغصب کا مقبل سے تعلقات کیا ہے؟ کیونکہ غاصب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مغصوبہ چیز حالت غصب میں نفع اٹھانا جائز نہیں، اس طرح موقوف علیہ کے لیے بھی موقوف سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، تو دونوں میں نفع اٹھانا جائز نہیں، اسی وجہ سے وقف اور غصب کو ایک ساتھ میں ذکر کیا۔ غصب کی لغوی تعریف زبردستی کسی کی چیز کو لینا، چاہے وہ مال ہو یا مال نہ ہو۔ زبردستی، جیسے میرا ایک کتاب ہوتا ہے فوزی، یہ مجھ سے غصب کر لیتی ہے، یعنی قصدن جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ زبردستی لے لیتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ غصب ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف پر تھوڑا سا غور کر لے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی قیمتی محترم مال پر اس طور پر قبضہ کرنا کہ مالک کا قبضہ ختم ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مالک کا قبضہ ختم ہو جائے۔ دوبارہ بتاتی ہوں، اصطلاحی تعریف، مالک کی اجازت کے بغیر اس کی قیمتی محترم مال پر اسی طرح قبضہ کرنا کہ مالک کا قبضہ ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ مختصر القدری کا کتاب میرا ہے، فوزی وہ مجھ سے غصب کر لی تھی، کیا ہے میرے اجازت کے بغیر میں نے کیا مکتب پر رکھا تھا، اس نے جو ہے مجھ سے جو ہے میرے اجازت کے بغیر، یہ چونکہ کتاب القدری قیمتی مال ہے، انہوں نے اس محترم مال کو مجھ سے غصب کر لیا اور اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب انہوں نے اپنے قبضے میں اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس سے میری ملکیت تو ختم ہو گئی۔ تو ملکیت کی مالک کا قبضہ ختم ہو جانا، اسی وجہ سے کہا کہ اگر زمین پر جو ہے کسی نے قبضہ کر لیا تو زمین تو اس سے قبضہ ختم نہیں ہوتا نا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اچھا، کیا ہے یہ تو غصب کی تعریف ہو گئے۔ غصب جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن، کیا؟ ظلمن۔ پھر اس کتاب الغصب میں جو ہے بیع اور مبیع کی طرف جو ہے اس کی بھی اپنے اصطلاحات ہوتے ہیں۔ زبردستی مال لینے والے کو غاصب کہا جاتا ہے، اور جس سے زبردستی لی جاتی ہے اس کو مغصوب منہو کہتے ہیں، اور جو چیز لی جاتی ہے زبردستی اس کو مغصوب کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھائی تھی، اس وجہ سے اس میں سپیڈ لگائیں گے۔ تو دیکھو اب سوال، پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی چیز غصب کی، کیا کر لیا؟ غصب کی، زبردستی لے لی، تو اب جو ہے اس پر تاوان کسی طرح آئے گا، کیا ہوگا؟ یعنی وہ شرمندہ ہو گئے، دوبارہ لوٹانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کرے؟ دوبارہ لوٹانا چاہے تو اب اس کا تاوان کسی طرح ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مغصوبہ چیز جو ہے وہ ذوات الامثال میں سے ہو، کیا ہو؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو کہ اگر وہ چیز بعینہ ہی اس کے قبضے میں موجود ہو، کیا ہے؟ اس کے قبضے میں موجود ہو، تب تو ہر صورت میں اس کو لٹانا ہوگا، چاہے اس کا مثل بازار میں ملتا ہو، چاہے اس کا مثل بازار میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر اس کے قبضے سے وہ چلا گیا، یعنی وہ ہلاک ہو گیا، اس نے جو ہے آگے پاس کیا، کسی اور کو گفٹ میں دے دیا یا کسی اور پر بیچ دیا، یعنی واٹ ایور جو بھی ریزن ہو، لیکن ان کے ملکیت میں ابھی وہ نہیں رہا ہے۔ اگر ملکیت میں ہو تو پھر تو ہر صورت میں اس کو لوٹانا ہوگا، لیکن اگر اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ چیز جو ہے مغصوبہ چیز ذوات الامثال میں سے ہے، یعنی اس کا مثل بازار میں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ اگر بازار میں ملتا ہے تو پھر اسی طرح چیز بازار سے خرید کر اتنی ہی قیمت پر خرید کر جو ہے وہ کیا کر لے؟ مغصوب منہو کو، یعنی جس سے زبردستی لیے اس کو واپس کر دے۔ لیکن اگر اس کا جیسے گندم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ گندم، یہ خلاجات ہو گئے، جتنی سمن اور دراہم
اندر ہے، یہ ساری جو ہے ذوات الامثال میں سے ہے، لیکن اگر اس کا مثل بازار میں نہیں ملتا ہے، ذوات القیم کہتے ہیں جس کو، اگر وہ جو ہے چرایا گیا مقصوب منہو مقصوب وہی چیز ہو تو پھر جو ہے اس صورت میں کیا ہوگا، قیمت واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر بکری ذبح کی تو بکری کا اسی طرح بکری نہیں ملے گی، انہی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں بکری نہیں ملتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کا پھر قیمت جتنا اس بکری کا جتنا قیمت بنتا ہے وہ مقصوب منہو کو دینا پڑے گا۔ تو دیکھو ومن غصب شيئا اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز غصب کی، مما ایسی چیز لہو مثل کہ اس کا کوئی مثل موجود ہو، فہلک فی یدی پس وہ اس کے دیکھو اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئے، اگر ہلاک نہیں تو پھر تو وہی دینا ہوگا، فعلیہ ضمان مثل تو پھر اس کی مثل کا توان واجب، و ان کان مما لا مثل اور اگر انہوں نے ایسی چیز غصب کی لا مثل لو کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، فعلیہ قیمت تو پھر اس کو ذوات القیم کا مثال دینا پڑے گا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد مبارک فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی کھلی وہ اس کو وہی لاٹھی واپس کر دے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کی اپنی ملکیت میں وہ لاٹھی وہ چیز موجود تو پھر تو ہر صورت میں واجب ہوگا، لیکن اگر موجود نہ ہو تو اس کی دلیل یہ ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى علیکم، یعنی جس نے جس پر ظلم کیا ہے تو اسی کے بقدر جو ہے وہ کیا کر لے، اس سے بدلہ لے، اس سے زیادہ نہیں، تو مثل کا ذکر ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مثل بھی دے سکتے ہیں۔ وعلی الغاصب رد العین المعصوب، وہی بتا دی کہ اگر وہ اس کی ملکیت میں موجود ہو تو پھر تو مقصوب عین معصوب کو لوٹانا ہوگا، وعلی الغاصب اور واجب ہے غاصب پر رد العین المعصوبہ معصوبہ اصل معصوبہ چیز کو لوٹا دے اگر وہ اس کی ملکیت میں ہو، لیکن اگر نہ ہو تو پھر تو وہ اوپر والا مسئلہ بتا دیا۔ فَإِنِ ادَّعَى هَلَاكَهُ حَبَسُ الْحَاكِمُ، اچھا بس اگر انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا، غاصب نے جو ہے دعویٰ کر دیا کہ میرے ملک سے ہلاک ہو گئی ہے، کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو پھر جو ہے حاکم اس کو کچھ وقت کے لیے قید میں ڈالے گا، کیا کرے گا، قید میں ڈالے گا، تاکہ وہ پتہ چلے کہ واقعی وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اگر واقعی انہوں نے تفتیش کی کہ ہاں واقعی یہ سچ بولا ہے تو پھر تو اس پر جو ہے کیا ہوگا، اس کی قیمت یعنی ذوات الامثال ہو تو پھر مثل واجب ہو، ذوات القیمت تو پھر قیمت واجب ہوگی، لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جو ہے وہی دینا پڑے گا۔ فَإِنِ ادَّعَى هَلَاكَهُ، پس اگر انہوں نے اس کی ہلاکت مقصوبہ چیز کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا، حبس الحاکم، پس حاکم اس کو قید کرے گا، حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جانے انہ لو کانت باقیۃ، کہ اگر ہو اس کے ساتھ باقی، لا اظہرہا، تاکہ وہ اس کو ظاہر کرے، یعنی اگر اس کی ملکیت نہ ہو تاکہ وہ قید سے ڈر کر جو ہے اس کو واپس کرے، ثم قضى عليها ببدلها، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اگر موجود نہ ہو تو پھر اس کی بدل کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر ذوات الامثال ہو تو پھر مثل واجب ہوگا، اگر ذوات القیم ہو تو پھر قیمت واجب ہوگی۔ اچھا اب سوال ہوتا ہے کہ ہو غصب یعنی اگر آیا کون سی چیزوں میں غصب ہوتی ہے، کون سی چیزوں میں غصب نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں یہ کہ جو چیز ادھر ادھر منتقل کیا جا سکتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کو منتقل کیا جا سکتا ہے تو اس میں غصب ہوتی ہے، سمجھ گئے، لیکن اگر جو چیزیں منتقل نہیں ہوتی جیسے زمین ہو، جائیداد ہو، پلاٹ ہوا تو پھر تو وہ تو منتقل نہیں ہو سکتی، تو پھر اس میں جو ہے وہ کیا ہوگی، غصب نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن اگر کوئی شخص کسی کی زمین کو غصب کر دے، کیا کر دے، غصب کر دے، پھر جو ہے یعنی ان پر جو ہے ناجائز قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو گیا، زمین جو ہے وہ کیا ہو گیا، برباد ہو گیا، کیا سمجھا گیا، یعنی انہوں نے جو ہے زبردستی اس کیا کرے اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی وغیرہ جو ہے بوئے، اور یا جو ہے زبردستی اس پر جو ہے سٹے وغیرہ لایا، یعنی قبضے اس کے اوپر کر لیا، پھر بعد میں جو ہے وہ زمین برباد ہو گئی، یعنی آفات سماویہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو شیخین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ زمین کو غصب کر لے تو دیکھیں گے کہ اگر یہ زمین آفات سماویہ یعنی سیلاب کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے جو ہے وہ ضائع ہو گئے، کیونکہ کبھی کبھار جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، نہر کے کنارے پر زمین ہوتے ہیں، وہ بارش آ جاتا ہے اس کو تتر بتر کر لیتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے زمین، اس کی حدودات جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے زمین، تو وہ بارش کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو وہ کہتے ہیں غاصب پر زمانو نہیں ہوگا، کیا ہوگا، غاصب پر زمانو نہیں ہوگا، جبکہ امام محمد اور امام ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے آفات سماویہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائے یا خود اس غاصب کی نے کوئی ایسا کرتوت اس زمین کے اندر کیا کہ وہ اس سے برباد ہو گئے، اس کا فصل وغیرہ برباد ہو گیا، تو پھر ہر صورت میں غاصب سے زمین کا زمانو لیا جائے گا۔
متاخرین نے جو ہے بعض صورتوں میں جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے. وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا اگر کسی نے وَالْغَصْبُ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوِّلُ اور غصب جو ہے ان چیزوں میں ہوتی ہے جو منتقل ہوتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تبدیل کرنا. وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا لیکن اگر کسی نے زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ پس وہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، یعنی اس کے پاس وہ زمین موجود ہے کہ اس پر سلب وغیرہ آئے. لم يضمنه عند ابي حنيفه و ابي يوسف رحمه الله تو طرفین فرماتے ہیں، شیخین فرماتے ہیں کہ وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا. وقال محمد رحمه الله محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یضمنه کہ وہ اس کا ضامن ہوگا. لیکن ہاں اگر انہوں نے جو ہے وہ تو یہ تو کس افات سماویہ کی میں نے بات کی نا، لیکن اگر غاصب ہی کے رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ زمین کے اندر کمی آ گئے، جیسے کسی نے جو ہے وہ ناجائز جو ہے وہ کسی کے گھر پر قبضہ کر لیا اور اس میں خود جو ہے اس میں رہنے لگا، تو رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ گھر خراب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. تو اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کس سے؟ غاصب سے لیا جائے گا ہر صورت میں. سب فقہا کے نزدیک وہ تو پہلے میں اختلاف تھا، وہ آفات سماویہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے. یہاں پر اگر غاصب کی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو پھر فقہا سب کی نزدیک جو ہے اس سے زمان لیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک گھر تھا، وہ 1 کروڑ کا بیچا جا سکتا تھا غصب سے پہلے. اب جو ہے غصب کے بعد جو ہے انہوں نے اتنا گھر خراب کیا کہ اب 50 لاکھوں پر بیچا جا سکتا ہے. تو اب جو ہے 50 لاکھوں کا ضامن ہوگا کون؟ غاصب. وما نقص منه بفعله او سكناه في قولهم جميعا. ہاں اور جو نقص آ جائے زمین میں اس کی فعل کی وجہ سے او سكناه یا اس کی رہائش پذیر کی وجہ سے فی قولهم جميعا تو تمام فقہا کے نزدیک وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر مغصوبہ چیز جو ہے وہ ہلاک ہو جائے غاصب کی ہاتھوں سے، غاصب کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کی ملکیت میں ہلاک ہو جائے، چاہے اس کی غلطی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، اس کی اپنی فعل کی وجہ سے، یا انہوں نے اپنی ملکیت میں رکھا ہے کسی اور نے اس میں جو ہے تصرف کی، تو ہر حالت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مغصوب غاصب ہی پر کیا ہوگا؟ زمان واجب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ملکیت سے ضائع ہو گئے تو بس انہی پر زمان ہوگا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ اس کی فعل کی وجہ سے ہلاک ہو گئے یا ان کے بچوں کی وجہ سے یا ان کے بھائیوں کی وجہ سے، کس کی وجہ سے. وَإِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِفِعْلِهِ اور اگر ہلاک ہو جائے مغصوب چیز غاصب کے پاس ہو او بغیر فعلی، اچھا بفعلی اس کے فعل کی وجہ سے، او بغیر فعلی یا اس کے غیر کے فعل کی وجہ سے، دوسرے کے فعل کی وجہ سے، فعلیہ ضمان تو اس پر ضمان ہوگا. وَإِن نَقَصَ فِي يَدِهِ اور اگر کمی ہو جائے فی یدی فعلیہ ضمان النقصان تو اتنی ہی بقدر نقصان ہوگا. کسی نے کپڑا غصب کیا، اس کو پاڑ دیا، تھوڑا سا معمولی سے پاڑ دیا، تو یہ پاڑنا یہ نقصان ہو گیا، تب بھی جو ہے اس پر ضمان ہو گئے. لیکن اگر یہ کسی اور نے اس سے چوری کی تب بھی اس پر ضمان واجب ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ کسی نے بکری کو ذبح کیا نا، بکری کو غصب کیا پھر اس کو ذبح کیا، تو اب کیا واجب ہوتا ہے؟ اب مالک کو وہی یعنی اب پھر شرمندہ ہو گیا کہ میں اس کو مالک کو لوٹانا چاہتی ہوں، تو آیا مالک کو یہ اختیار ہے کہ اسی جو ہے یعنی گوشت شدہ جو ہے یعنی جو ذبح شدہ جو ہے بکری کو لے لے یا کیا کر لے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مالک کو 2 اختیار حاصل ہے. یا تو یہ اختیار حاصل ہے کہ نہیں بس اس کو چھوڑ دے اور کہہ دے کہ مجھے سالم بکری یعنی زندہ بکری کی قیمت واجب دے دو، کیا کرے؟ زندہ بکری کی قیمت تو دے دو. یہ بھی اس کو اختیار حاصل ہے. اور یہ بھی اختیار حاصل کہ اس کی ذبح شدہ بکری کی گوشت کو لے لو اور جو زندہ بکری اور ذبح شدہ کی بکری کی قیمت کے اندر جو تفاوت آتی ہے، قیمت کے اندر جو کمی بیشی ہے، وہ کیا کر لے؟ وہ غاصب سے وصول کر لے. دیکھو ومن ذبح شاطن بغیر بعیر ومن ذبح شاطن غیره بغیر امره کسی شخص نے جو ہے کسی کی بکری کو بغیر اجازت کے اس کو ذبح کریا فمالکها بالخيار پس مالک کو اختیار ان شاء ضمنها قیمتها اور اگر چاہے کیا کر لے، اگر چاہے تو اس بکری کی قیمت کا ضامن بنا دے وسلمها الیها اور اس کو حوالے کر دے، یعنی ذبح شدہ بکری کو چھوڑ دا. وان شاء اور اگر چاہے ضمنها نقصان اور اگر چاہے تو پھر اس ذبح شدہ اور زندہ بکریوں کے درمیان جو نقصان آیا ہے قیمت میں اس کا ضامن بنا دے.
آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کیا کر لیا، کپڑے کو غصب کیا، پھر اس کپڑے کو جو ہے پاڑ لیا، تو دیکھیں گے کہ زیادہ پٹا ہوا ہے یا کم پٹا ہوا ہے۔ اگر کم پٹا ہوا ہے تو یہی کپڑا جو ہے واپس دے گا، اور جتنا پٹا ہوا ہے اس کا قیمت تو واجب ہو گیا، یعنی اس پٹنے کی وجہ سے جو کپڑے کے اندر کی قیمت میں جو کمی بیشی آئے وہی دینا پڑے گا۔ لیکن اگر زیادہ پٹا ہوا ہے کہ اس کا وہ جو ہے وہ ان کا نفع جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر جو ہے پورا اس کپڑے کی پوری قیمت واجب ہوگی۔ ومن خرق ثوب غیرہ خرقا یسینا، اور اگر کسی نے جو ہے کسی کے کپڑے کو کیا کر دیا، معمولی پاڑ دیا، ضامن نقصان ہو تو اس کی پٹنے کی بقدر جو ہے نقصان کا ضامن ہوگا۔ وَإِنْ خَرَقَ خَرْقًا كَثِيرًا، لیکن اگر زیادہ پاڑ دیا ہو، يُبْطِلُ عَامَةً منفعت کہ اس کا عمومی طور پر جو کپڑے کا نفع ہوتا ہے وہ باطل ہو گیا، فَلِلْمَالِكِ، تو پس اس کے کپڑے کی مالک کو اختیار ہے، اَيُّضِمْ مِنْهُ جَمِيعَ قیمت ہے کہ اس کپڑے کی پوری قیمت کا ضامن بنا دے۔ اچھا، آگے ایک اور قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک غاصب نے کوئی چیز غصب کی اور اس مغصوبہ چیز میں اتنا تبدیلی کی، اتنا تغییر کیا کہ اس کا نام تک بدل گیا، کیا ہو گیا؟ نام تک بدل گیا، تو پھر جو ہے اس صورت میں جو ہے اس مالک کا اس چیز سے ملکیت ختم ہو جائے گی، یہ غاصب اس کی ملکیت میں آ جائے گی، اور اس کی قیمت کا ضمان غاصب پر واجب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ غاصب کے لیے اس چیز کو، اس مغصوبہ چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ اس کو قیمت زمان ادا نہ کرے، جب زمان ادا کرے تب جو ہے وہ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر ان سب کا میں مثال میں ذکر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، 4 مثالیں جو ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اصول پر متفرق کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے جو ہے شاطن، اچھا یہ کسی نے جو ہے بکری کو کیا کر لیا؟ ذبح کیا، کیا بکری کو غصب کیا، کیا کر دیا؟ بکری کو غصب کیا۔ تو اب جو ہے یہاں پر جو یہاں پر تھوڑا سا اشکال، انہیں یہ باقی 3 مثال ذکر کرتی، بکری والا چھوڑ لیتی ہوں، اس میں تھوڑا سا کہا کہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف آ کے آیا۔ دوسرا مثال بتاتی ہوں کہ کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا، کسی نے جو ہے وہ کیا گندم جو ہے وہ غصب کیا، بس اس کو پیس لیا، تو پیسنے کے بعد گندم تو اس کو نہیں کہا جاتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ آٹا ہے، تو آٹا جب گندم کو پیس لیا تو اب یہ آٹا بن گیا، یعنی نام تبدیل ہو گئے، تو اب اسی وجہ سے جو ہے اس ملکیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور غاصب کے اوپر جو ہے گندم کی قیمت ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح کسی نے لوہا غصب کیا اور اس سے جو ہے تلوار بنا دیا، تو دیکھو لوہے سے تلوار میں منتقل ہو گئے، نام تبدیل کیا۔ اس طرح کسی نے جو ہے پیتل غصب کی، اس سے جو ہے برتن بنا دیا، تو اس سے بھی نام تبدیلی آئی، تو اس وجہ سے ان 3 صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، نام جو ہے تبدیل ہو جاتی، اسی وجہ سے یہ مالک کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ اب دوبارہ اسی چیز کو واپس برتن اور اس طرح گندم کو اور اس طرح تلوار کو واپس نہیں لوٹا سکتے، بلکہ اس کی قیمت تو ادا کرنی ہوگی۔ اب جو ہے یہاں پر جو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے جو ہے بکری ذبح کی، بکری چوری کی اور اس کو ذبح کیا، وہ تو ہم نے اوپر مسئلہ پڑھ لیا نا کہ اگر ذبح شدہ بکری لینا چاہتی تب بھی لے سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس مسئلے کو تو ذکر کیا یہاں پر، لیکن جو ہے اس کا نام تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ جو ذبح شدہ بکری ہوتا ہے تو جو زندہ بکری ہوتے ہیں ان دونوں میں نام نہیں ہوتا، نام نہیں تبدیل ہوتے، تو اس وجہ سے ذبح شدہ بکری میں تو نام تبدیل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو تو لوٹا سکتے، ہاں البتہ جب اس کو کیا کر لے، جب وہ ذبح بھی کر لے اور ساتھ میں جو ہے اس کو بولے اور اس کو پکا لے، سمجھے، روسٹ کر لے، تب جو ہے اس کو نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بکری کھا رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا روسٹ کھا رہے ہیں، بنا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، تو تب اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ قیمت واجب ہوگی۔ دیکھو وَإِذَا تَخَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ، جب غاصب کی کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے بعینہ مغصوبہ چیز تبدیل ہو جائے، حتی زال اسمها، یتی کو اس کا نام تبدیل ہو جائے، وَأَعْظَمَ مَنَافِعَ زَالَ مِلْكُ الْمَغْصُوبَ، یعنی اور اعظم منافعها
اور اس کی کیا ہو جائے ہو تو اور اس کا اعلیٰ درجے کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہو جائے حتی زال، اس میں یہاں تک کہ اس کا نام بھی تبدیل ہو جائے، وہ اعظم منافعہ، اور اس کی بڑے بڑے منافع جو ہے اس میں بھی تبدیلی آ جائے۔ گندم کو تو اگایا بویا جاتا ہے نا، تو آٹے کو تو تھوڑی سی توڑا بویا جاتا ہے، وہ تو اگایا نہیں جاتا، تو نہ بڑا منفعت ختم ہو گیا نا۔ زال ملک المقصوب منہ، تو مقصوب منہ سے جو ہے اس کا ملکیت ضائع ہو جائے گا، وملک القاسب، اور قاسب اس کا مالک ہو جائے گا، وضمنها، اور اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، ولا يحل له الانتفاع بها، اور اس کے لیے جو ہے اس چیز مقصوبہ چیز سے انتفاع کرنا جائز نہیں، حتی یؤدی بدلها، یہاں تک کہ اس کا بدل ادا کرے، اس کا زمان ادا کرے، جب زمان ادا کرے پھر جو ہے جائز ہے۔ وهذا، اور اس طرح کمن غصب شاتن، کسی شخص نے جو ہے بکری کو غصب کیا، فذبحها، پس اس کو ذبح کیا، وشواها، اور اس کو بھون لیا، او طبخها، یا اس کو پکایا، او غصب حنطة، یا کسی نے جو ہے گندم کو غصب کیا، فطحن، پس اس کو پیس لیا، او حدید، یا کسی نے جو ہے لوہے کو غصب کیا، فاتخذه سیفا، اس سے تلوار بنائے، او صفرا، یا کسی نے پیتل کو جو ہے غصب کیا، فعمله آنیۃ، پس اسے جو ہے برتن بنا لیا۔ تو ان سب صورتوں میں جو ہے نام تبدیل ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہوگا، غاصب سے غاصب اس کا مالک ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا، اچھا کسی نے جو ہے سونا اور چاندی کو غصب کیا، پھر اس سے دراہم اور دنانیر کے سکے بنائے، تو اب آیا یہ بھی نام کی تبدیلی کی وجہ سے بدل جائے گی یا نہیں بدل جائے گی، سمجھ آ گئی ہو؟ تو کون فرماتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یہ اس سے تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی سمن ہے، دراہم اور دنانیر بھی سمن کہلاتے ہیں، اور یہ دراہم اور دنانیر اور اس طرح سونا چاندی بھی سمن کہلاتے، تو اسی وجہ سے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے ملکیت، مالک کی ملکیت تو زائل نہیں ہوگی، مالک کی ملکیت کیا ہوگی، زائل نہیں ہوگی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے بھی ملکیت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، زائل، بلکہ اس پر جو ہے دراہم اور دنانیر یعنی اس جو جتنا غصب کیا شدہ ہے، سونا اور چاندی جتنا غصب شدہ ہے اس کا قیمت دینا پڑے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہی دراہم اور دنانیر بھی دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ غَصَبَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا، کسی نے جو ہے چاندی یا سونا کو غصب کیا، فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ آنِيَةً، پس اس نے جو ہے اس سونے اور چاندی سے جو ہے دراہم اور دنانیر بنائے، او آنِيَةً، یا برتن بنائے سونے چاندی کا، لم يزل ملک مالکها، تو اس کے مالک کی ملکیت زائل نہیں ہوگی، عنها، اس دراہم اور دنانیر سے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین کا قول ذکر نہیں کیا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، کسی نے شہتیر غصب کیے، شہتیر تو جانتے ہو نا، یہ جو چھتوں میں جو ہے بانس کی لکڑی جو لگائی جاتی ہے، بانس کی تو اس طرح ہوتا ہے، آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہے، لیکن شہتیر نام تو سنا ہوگا، اردو کا لفظ ہے، تو اگر کسی نے جو ہے شہتیر ہو یعنی چھت میں لگائے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، گارڈن وغیرہ جو ہے، یعنی یہ سل والے چھت نہیں ہوتے تھے، پہلے جو ہے لکڑی کی جو ہے اس کے اندر جو ہے بانس وغیرہ جو ہے وہ لگائے جاتے تھے، تو اب اگر کسی نے شہتیر غصب کیا اور اس کو اپنی چھت میں لگا دیا، کیا کر دیا، چھت میں لگا دیا، تو اب امام قدوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس سے جو ہے مالک کی ملکیت زائل ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کو نکالنا، غاصب کو اس بات کا مکلف بنائے کہ اس کو اپنی چھت سے نکال دو، تو پھر تو غاصب کا بہت بڑا نقصان ہوگا، تو اسی وجہ سے یوں طریقہ اختیار کریں گے کہ غاصب کا بھی نقصان نہ ہو اور مغصوب منہ کا بھی کیا ہو، مغصوب عنہ کا بھی کیا ہو، نقصان نہ ہو، تو ان صورت قیمت کی صورت میں دونوں کا نقصان نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس پر قیمت تو واجب ہو جائے گی۔ ومن غصب ساجتن، اگر کسی شخص جو ہے شہتیر کو کیا کرتے غصب کیا، فبنا علیہ، پس انہوں نے اس کے اوپر چھت بنا لیا، زال ملک مالکها عنها، پس مالک کی ملکیت اس سے زائل ہو جاتی ہے، ولزم الغاصب قیمتها، اور غاصب کے اوپر اس کی قیمت واجب ہو جائے گی۔ اچھا آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا زمین غصب کر لیا اور اس میں فصل اگایا، کیا کر دیا، فصل اگایا، یا اس کے اندر جو ہے بلڈنگ تعمیر کی، تو اب جو ہے کیا کیا جائے گا، اور پھر بعد میں شرمندہ ہوگا، موصوبان کو لٹانا چاہے تو اب کیا کیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ مالک کو اس صورت میں دو اختیار حاصل ہے،
اب پہلے تو غاصب کو کہا جائے گا کہ درخت کو اکاڑ لے اور عمارت کو منہدم کر دو، زمین کو مالک کو یوں حوالے کر دی جس طرح آپ نے غصب کیا تھا. اور اگر ہاں البتہ اگر مالک جو ہے وہ کہہ لے کہ عمارت توڑ لے اور درخت کیا کرے کاٹ لے، زمین کو نقصان پہنچے، تو مالک کو اختیار ہے کہ غاصب کو ٹوٹی ہوئی عمارت کی قیمت اور اکڑی ہوئی درخت کی قیمت لگا کر دے اور اکڑی ہوئی چیز کی مالک کو بن جائے. یعنی ویسے تو اس کو جو ہے وہ غاصب کو اس بات کا مکلف ہوگا کہ اپنی کیا گھر کو کیا منہدم کر دے اور فصل کو اکھاڑ لے اور خالی زمین جو ہے وہ کیا کر لے غصب ہے. لیکن اگر مالک یہ کہے کہ اگر یہ ابھی جو ہے وہ اکھاڑ لے گی، اس فصل کو اکھاڑ لے گی یا اس عمارت کو گرا لے گی تو اس زمین کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے مالک جو ہے اتنی اس گھر کا یا یہ اکڑی ہوئی فصل کا قیمت دے گی اور اس کو اپنے پاس رہنے دے گی. یہ اختیار حاصل ہے، دو اختیار حاصل ہے. یا تو غاصب کو اس بات کا مکلف بنائے کہ یہ سب کچھ ختم کر دے، خالی زمین لوٹا دے، اور یا یہ بھی اختیار اس کو حاصل ہے کہ وہ کیا کر لے، زمین میں اسی کو رہنے دے دے اور اس کا قیمت غاصب کو واپس کر دے. دیکھو ومن غصب ارضا، اگر کسی شخص نے کیا کر دیا گھر کو غصب کیا، فغرس فیہا، بس اس میں جو ہے وہ پودے لگا دیا او بنایا، اس میں مکان بنا دیا، قیل لہو، تو کہا جائے گا غاصب کو اقلع الغرسا، کہ اپنے پودوں کو اکاڑ لے، والبناء، اور اپنے عمارت کو منہدم کر دو، وردها، اور اس کو لٹا دو، الی مالک، اس کے مالک کی طرف، فارغتاً، خالی. فإن كانت الارض تنقص بقلع ذلك، بس لیکن اگر زمین کو نقصان پہنچ رہی اس کے اکاڑنے سے، فللمالک، پس مالک کو اختیار ان یضمن له قیمت البناء والغرس مقلوعا، کہ وہ جو ہے عمارت کا قیمت جو ہے اور اس طرح جو ہے اکڑی ہوئی پودوں کا، اکڑی ہوئی فصل کا کیا کر لے، قیمتوں کے لیے ضامن ہو جائے، یعنی اس کو دے دے. آگے کیا فرماتے ہیں کہ کسی نے جو ہے کسی شخص نے جو ہے کسی ایک غاصب نے جو ہے کوئی چیز غصب کر لیا، کیا کر دیا، کوئی چیز غصب کر دیا، پھر غاصب نے جو ہے اس کو غائب بھی کر دیا، کیا کر دیا، غائب کر دیا، بالکل غائب کر دیا. تو اس صورت میں جب غائب ہے یعنی ہم یہ سمجھے کہ یہ ہلاک ہو گیا، کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو پھر جو ہے اس صورت میں مالک کے لیے قیمت کا توار غاصب کے اوپر واجب ہوگی، اور غاصب جو ہے وہ کیا ہوگا، اور غاصب اس چیز کا مالک بن جائے گا جو اس نے غصب کیا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جب مغصوبہ چیز اس نے غائب کر دیا یا ہلاک ہو گیا، تو اب اس کی قیمت تو مغصوب عنہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت اتنی ہے، غاصب کہتے ہیں کہ اتنی ہے، یعنی گویا غاصب جو ہے وہ انکار کر رہا ہے زیادتی کا اور مغصوب عنہ جو ہے زیادتی کا اقرار کر رہا ہے. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، غاصب منکر ہے یہاں پر اور کون، مالک جو ہے وہ مدعی ہے، تو پس مدعی پر گواہ ہوں گے. اگر مالک کے پاس جو ہے گواہ ہو زیادتی پر تو گواہ پیش کریں گے تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر اس پر گواہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کسے قسم لیا جائے گا، اور غاصب کی بات ہی مانی جائے گی، یعنی کم قیمت واجب ہوگا. دیکھو ومن غصب عینا فغیبها، کسی شخص نے کوئی چیز بعینہ ہی ایک چیز کو غصب کیا، فغیبها، پس اس نے اس کو غائب بھی کر دیا، فضمنہ المالک قیمتها، تو اور مالک نے قیمت کا توان لے لیا، ملک اور یعنی مالک نے جو ہے اس کا قیمت جو ہے غاصب پر اس کی قیمت واجب نہیں، مالک نے اس کی قیمت لے لیا، اصول کر لیا. ملک الغاصب بالقیمت، تو غاصب جو ہے مالک ہو جائے قیمت دے کر، یعنی جب غاصب بعد میں جو ہے اس کو قیمت دے دیا پھر بعد میں انہوں نے نکال دیا، تو اب انہوں نے چونکہ اصول کر لیا ہے تو اس وجہ سے اب اس کا قیمت کیا ہو جائے، اب غاصب اس چیز کا مالک بن جائے گا. والقول فی القیمت قول الغاصب مع یمینہ، اور قیمت میں جو ہے غاصب کے قول کا اعتبار ہوگا قسم کے ساتھ، الا ان یقیم المالک البینۃ باکثر من ذلک، ہاں اگر وہ اس زیادتی پر جو ہے وہ مالک جو ہے وہ گواہ پیش کرے، قائم کرے، تو پھر تو مالک کی بات مانی جائے گی. اچھا
आगे क्या फरमाते हैं कि एक मखसूबा चीज जो था वो वही वाले मसला कि एक गासिब ने एक मखसूबा चीज को गसब किया और एक चीज को गसब किया और फिर उसको गायब भी कर दिया। क्या कर दिया? गायब भी कर दिया। जब गायब कर दिया तो मालिक को इसकी कीमत तो दी गई। क्या कर दिया? दी गई। फिर उसने उस मखसूबा शय को क्या कर दिया? जाहिर किया। अब देखा कि वो मखसूबा शय की कीमत जो है वो इस मिकदार क्या है, जितना कीमत तो मालिक को अदा किया गया उससे ज्यादा है। क्या है? इससे ज्यादा है। तो अब देखेंगे कि गासिब ने जो तवान दिया है और तवान भी मालिक के कहने पर ही दिया है। समझा गया? मालिक के कहने पर दिया है या मालिक ने उतनी ही कीमत पर गवाह कायम करके जो है फैसला कर लिया है, तो फिर इस सूरत में जो है क्या करेगा? इससे ज्यादा नहीं देगा। वह मालिक को जो है वो जो कीमत महसूबा चीज की कीमत जो बढ़ गई है वो ज्यादा नहीं देगा। मिसाल के तौर पर मिसाल देती हूँ, गासिब और मकसूबानहू जो है इस बात का इत्तेफाक हो गया, यानी मकसूबानहू ने कह दिया कि उन्होंने मेरा एक तलवार चोरी गसब किया है जो 800 रुपए का है, या उन्होंने 800 रुपए पर गवाह पेश कर दिया। क्या कर दिया? गवाह पेश कर, यानी बस मकसूबानहू की रजामंदी से वही चीज दे दिया। फिर जब वो गासिब ने उस तलवार को निकाल दिया तो वो 1000 का निकला। क्या निकला? 1000 का निकला। तो ये अब 200 रुपए क्या है? अब 200 रुपए जो ज्यादा है कीमत तो तलवार की, तो उसको जो है मकसूबानहू को वापस नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 800 रुपए पर जो है खुद मकसूबानहू राजी हो चुका था, समझे? राजी हो गया था, तो इसी वजह से जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो मालिक के पास क्या है, मालिक जो है उस कीमत पर राजी नहीं हुआ था, बल्कि गासिब की कसम की वजह से जो है उन्होंने क्या कर दिया? उसको कीमत दे दिया, यानी 800 रुपए। तब जो है इस सूरत में क्या होगा? मकसूबनहू की कीमत जो ज्यादा निकले 800 रुपए, तो वो मालिक को दोबारा वापस देना पड़ेगा। क्या करेगा? मालिक को दोबारा वापस देना पड़ेगा। देखो, फैजा ज़हरतिल ऐनु व कीमतुहा अक्सर मिम्मा ज़मिना, बस अगर आइन चीज जो है वो जाहिर हो गया और उसका कीमत जो है उस कीमत से ज्यादा हो, ज़मिना जो तवान में वाजिब हो गया था, वक़द ज़मिना हो, और ये उन्होंने जमान दिया तभी कौलिल मालिक के, मालिक की कहने की वजह से, औ बिबय्यनती, या क्या किया? मालिक की गवाहों की वजह से, अकामा जो उसने इस गवाहों को पेश किया था इसकी कीमत पर, औ बिनुकुलिल गासिब अनिल यमीन, या गासिब की कसम से इनकार की वजह से जो है वो दिया था। फला खियार लिल मालिक, बस खियार जो है वो मालिक को नहीं होगा, वहुवा लिल गासिब, और वो गासिब ही के लिए होगा। व इनकार ज़मिना हो, लेकिन अगर वो तवान लिया गासिब के कहने से, क्या? और तवान लिया बिकौल गासिब, गासिब के कहने के साथ, मा यमीन, उसकी कसम के साथ, फलिल मालिक को फिल खियार, बस मालिक को इख्तियार, इंशा अमज़र ज़माना, अगर चाहे ज़मान को क्या कर ले? बरकरार रखे। व इंशा अखज़ल ऐना, और अगर चाहे उसी बेआईन ही उस तलवार को वापस ले, वरद्दल इवज़, और उसका 800 रुपए वापस कर और अपना तलवार वापस ले ले। अच्छा, आगे क्या फरमाते हैं कि हो गासिब ने एक ऐसी चीज को गसब किया कि गासिब के साथ जो है उस चीज में बढ़ोतरी हो गए। मिसाल के तौर पर एक बकरी ज़बह की थी और अब गासिब के हाथ जो है वो हामिला हो गए, समझ आ गई हो? अब उसने बच्चा जन लिया, या जो है वो क्या थी, भाव जो था वो गसब किया था और गासिब की मिल्कियत में वो उन्होंने पल देना शुरू कर लिया। तो अब ये पल देना और ये नमू जो है, ये बढ़ोतरी जो है, ये गासिब की मिल्कियत में अमानत होगा। और आप लोगों को मालूम है कि अमानत में जमानत तो नहीं होता। बस अगर ये बगैर ताद्दी के गासिब की बगैर ताद्दी के हलाक हो जाए तो फिर इसमें जो है गासिब का कोई गासिब जामिन नहीं होगा। लेकिन अगर बगैर ताद्दी के हलाक नहीं हुई है, बल्कि उसी ही की वजह से जो है क्या हुई है, उसी ही की करतूतों की वजह से है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा? जमान वाजिब होगा। देखो, वलदुल मखसूबते, मखसूब का बच्चा, वसमन माउहा, और उसकी बढ़ोतरी, वसमरतुल बुस्तानिल मखसूबी, और मखसूब शुदा बाग की पल, अमानतुन फी यदिल गासिबी, गासिब की हाथ में जो है वो अमानत होगा। इन हलका फी यदिही, बस अगर वो हलाक हो जाए उसके हाथ में, फला ज़मान आ रही, बस उस पर कोई ज़मान, इल्ला, मगर यतअद्दा फीहा, कि वो उसमें तअद्दी करे, समझे? कि बगैर उसकी तअद्दी के साथ क्या हो जाए? हलाक हो जाए। और यतलबहा मालिकुहा फयमन, या जो है वो क्या करे? मालिक उसको तलब करे फिर भी उसको ना दे दे, यानी औ यतलबहा मालिकुहा फयमनहा इयाहु,
اور اگر مالک اس کو طلب کرے پھر بھی اس کو نہ دے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا ضمان واجب ہوگا. آگے جبر النقصان بالولد وسقط ضمان للغاصب. اچھا یہ دوسرا مسئلہ ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کیا کرے کسی کی باندی کو غصب کیا، اس کا بچہ پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پیدا ہو گیا، جو کہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. یعنی باندی کا بچہ ہونا یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. فائدہ اسی وجہ سے دیتا ہے کہ ایک غلام بڑھ گیا، کیونکہ باندی کا بچے بھی تو غلام ہوتا ہے نا. اور نقصان اسی طرح ہے کہ اس باندی کی جو ہے جس سے غلام مالک جو ہے وہ منتفع ہوتا ہے، اس کا حسن بھی اس کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا فزیکل باڈی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ. تو یہ نقصان بھی ہے. کیا ہے؟ نقصان بھی ہے. تو پس جو ہے وہ کیا کرے غاصب. تو اب کیا واجب ہوگا؟ اب غاصب پر کیا واجب ہوتا ہے؟ ان میں تو دونوں چیزیں موجود ہے، نقصان بھی موجود ہے، فائدہ بھی موجود ہے. اب غاصب پر کیا بیچارے پر کیا واجب ہوتا ہے؟ بیچارہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اب جو ہے دیکھا جائے گا کہ نقصان اس کے بچے سے پورا ہو جاتا ہے. یعنی ہم باندی کی قیمت لگائیں گے کہ اس بچے کی ولادت سے پہلے باندی کی قیمت کتنی تھی اور بچے کی ولادت کے بعد اس کی قیمت کتنی ہے. اگر بچہ ساتھ میں دیں گے تب جو ہے وہ اسی کو پہنچ رہے ہیں. مثال دیتی ہوں، ایک باندی ہے وہ 1000 درہم کا بیچی جا سکتی تھی. کیا ہے؟ ولادت سے پہلے. اب ولادت کے بعد جو ہے بیچاری کا فزیکل باڈی جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ڈسٹرب ہو گئے. اسی وجہ سے وہ کیا ہو گئی؟ 500 کا بھی بیچی جا سکتی ہے. تو دیکھو پورا 500 روپے کا وہ واجب ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی قیمت کتنی ہے. اگر بچے کی قیمت 500 روپے ہو تو پھر تو جو ہے غاصب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساتھ میں باندی کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی دے دے تاکہ اس کی قیمت کو کیا کر لے؟ پورا کر سکے جو اس کی ولادت سے پہلے تھا. اس کی ولادت سے پہلے جو ہے 1000 روپے تھی. اب جب بچے بھی ساتھ میں دے رہے ہیں، بچے کی قیمت بھی 500 روپے ہے اور ولادت کے بعد اس باندی کی قیمت جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئے اور وہ بھی 500. تو 500 جمع 500 1000 تو اس کو پہنچ رہی ہے. لیکن اگر بچے کے ساتھ دینے کے ساتھ بھی جو ہے یعنی بچے کی قیمت جو ہے وہ مثال کے طور پر 300 روپے ہے. کیا ہے؟ 300 روپے ہے. تو اب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو 1000 روپے کو نہیں پہنچ رہی ہے. تو اسی وجہ سے ساتھ میں جو ہے وہ کیا 200 روپے مزید بھی دے دے. دیکھو وما نقصت الجاریت بالولادت، اور باندی میں جو نقصان کمی آ جائے ولادت کے ساتھ فہو فی ضامن الغاصب، تو پس وہ جو ہے غاصب کی ضمان میں آئے گا. فإن كان في قیمت الولد وفاء، بس اگر بچے کی قیمت جو ہے وفاء بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں جو بیر النقصان بالولد، تو پس وہ کیا بچے کے ساتھ جو ہے اس نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے. وسقط ضمانه عن الغاصب، تو پھر اس صورت میں غاصب سے جو ہے ضمان ساقط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. آگے جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ لیکن اگر پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ساقط نہیں ہونے والا، پھر تو پورا دینا پڑے گا. یعنی 200 روپے کم ہے، جتنا نقصان پورا نہیں کرتا اتنے ہی دینا پڑتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر غاصب نے جو ہے کوئی چیز غصب کی واپسی تک جو ہے اچھا مثال یہ دے رہے ہیں کہ غاصب نے کوئی چیز غصب کر لیا. کیا کر لیا؟ غصب کر لیا. یہ لیکن مالک تک ابھی دیا نہیں ہے. یعنی کوئی چیز غصب کیا لیکن خود بھی اس کو استعمال نہیں کیا ہے. کیا کرے؟ خود استعمال اس کو نہیں کیا ہے. تو پھر اس صورت میں غاصب پر اس قیمت اس کا ضمان واجب نہیں ہو. مثال کے طور پر کسی کا ایک بلڈنگ تھا یا گھر تھا، کرائے پر دیا جا سکتا تھا، ایسا گھر تھا. انہوں نے جو ہے غاصب نے مغصوبہ نو سے کیا کر دیا؟ اس کو لے لیا. کیا کر لیا؟ غصب کر لیا. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو کرائے کا گھر تھا، وہ تو کرائے پر دے رہا تھا اور انہوں نے غصب کی، اس وجہ سے اس کا کرایہ رک گیا ہے. تو بس اگر غاصب نے اس گھر کو خود استعمال کیا ہو تو پھر تو اس کے اوپر جو ہے ضمان واجب ہوگی. لیکن اگر خود استعمال نہیں ہو بلکہ یوں ہی اپنے لیے اپنے ملکیت میں روکے رکھا تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کے اوپر یہ کرایہ وغیرہ کا ضمان واجب نہیں ہوگا. ولا یضمن الغاصب منافع ما غصب، اور نہیں ضامن ہوگا غاصب ان منافع کا جن کو غصب کیا ہے. الا مگر یہ کہ ان ينقص، یعنی ضمان تو منافع جو منتفع ہو گئے جو رک گئے اس کا تو ضامن نہیں ہوگا کرائے. ہاں البتہ اگر اس کے رہنے کی وجہ سے جو ہے مغصوبہ چیز کے اندر جو ہے کوئی نقص وغیرہ آیا ہو تو پھر اس صورت میں ضامن ہوگا. الا مگر یہ کہ ينقص بھی استعمال ہے، اس کے استعمال کی وجہ سے نقصان آ جائے فيغرم النقصان، تو پس وہ نقصان کا توان دینا ہوگا. آگے کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان نے کسی ذمی کسی کافر کا شراب چوری کیا یا جو ہے خنزیر چوری کیا.
نہیں چوری، چوری نہیں، کیا کہتے ہیں یا غصب کیا، کیا کر دیا، غصب کیا. تو اب اس کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کی قیمتوں یعنی شراب اور خنزیر کا قیمتوں دینا پڑے گا. شراب جو ہے یعنی کیوں؟ کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے حق میں اگرچہ مال نہیں ہے لیکن ذمہ کے حق میں تو مال ہے نا، تو اسی وجہ سے جو ہے خنزیر تو ذوات القیم ہے، اسی وجہ سے اس کا قیمت دینے پڑے گا. شراب کی اگرچہ ذوات الامثال ہے، اس طرح دوسرا شراب ملتے ہیں لیکن مسلمان کے حق میں جو ہے ذوات الامثال نہیں، اسی وجہ سے دونوں کا قیمت دینا پڑے گا. لیکن اگر ایک مسلمان نے مسلمان کی شراب خنزیر ہلاک کیا، ایک مسلمان کے پاس شراب اور خنزیر تھا، انہوں نے ہلاک کر دیا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی بھی چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ اوپر تو اچھا کیا کہ اس نے جو ہے وہ ہلاک کیا، تاکہ وہ جو ہے انہوں نے گناہ سے کیا کر لیا ہے یا بچا لیا ہے. تو اس صورت میں اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو قیمت بھی واجب نہیں ہوگی. وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذِّمِّ، اور جب ہلاک کرے مسلمان ذمہ کی شراب کو، اور خنزیر ہو یا اس کے خنزیر کو، ضامنہ قیمت ہو تو پھر اس کا قیمت کا ضامن ہوگا. وَإِنِ اسْتَهْلَكَهَا هُمَا، لیکن اگر ان دونوں خمر اور خنزیر کو ہلاک کر دیا المسلم لمسلم، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا، لم یضمن، تو پھر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کتاب الغصب بھی ہم نے تقریباً ختم جو ہے کتاب الغصب ختم کر لیا. کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے جو ہے یہ پورا یہ کتاب الطلاق تک جو ہے بات پہنچا دے. اس کے اندر ایک کتاب العتق آتا ہے، میں مفتی معاذ جمیل صاحب سے بات کرتی ہوں کہ وہ نہیں پڑھاؤں گی میں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، اسی وجہ سے پھر اس پر ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا؟ یا آپ لوگ یا آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں پڑھا لوں؟ کیا خیال ہے آپ کا، آپ لوگوں کا؟ رہنے دیں. یہ کتاب الوجود تو ویسے اتنا مشکل لگ رہا ہے. نہیں اتنا مشکل تو نہیں ہے، مطلب جیسے پہلے تھے نا سارے وہ کتاب الصوم، کتاب الحج، وہ تو ضروری سی بات ہے نا. وہ تو عورتوں کی روز روز کے مسائل، اسی وجہ سے وہ آسان ہوتے ہیں. یہ تو بالکل ہٹ کے نا، تو اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ. ہاں یہ تو ہے. اور ماشاءاللہ ہے بھی اتنا لمبا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. کتاب العتق تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں بات کرتی ہوں مفتی ماہر جمیل صاحب سے کہ وہ نہیں پڑھاؤں گی انشاءاللہ، پھر آپ لوگ کو ان کی جان بھی چھوٹ جائے گی کتاب العتق سے. باقی انشاءاللہ العزیز پھر کل ٹیسٹ دینا ہوگا آپ لوگوں نے. جی انشاءاللہ. کتاب الرہن، جی کتاب الرہن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ تیار کر لے. باقی طالبات کو بھی بتا دیں انشاءاللہ، پھر میں بھیج دوں گی اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آپ ریکارڈنگ بند کرتے ہیں تو پھر ایک سوال پوچھنا تھا.